الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الانبياء بست اوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے. میرے معزز دوستو، آج 9 نومبر 2024 بروز ہفتہ ہے اور میں یہاں محمودیہ پارک احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور میں عقیدہ ختم نبوت کانفرنس سے معنون اس خوبصورت پروگرام میں بھائی زاہد محمود کی واسطے سے آپ کی خدمت میں موجود ہوں. قاری زاہد محمود صاحب، مولانا شاہد صاحب، حضرت ہمارے قاری سیف الرحمن راشدی، ان سمیت جملہ علماء کرام، میں بعضوں کے ناموں سے واقف نہیں ہوں. تمام جماعت کو رب کریم اس پروگرام کرنے کے اوپر جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ اتنا بڑا کھلا تحصیل سطح کا پروگرام، اور وہ بھی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، ماشاءاللہ یہاں پر اکثریت میں نوجوانوں کی دیکھ رہا ہوں. آج نیو جنریشن، جس قوم کا نوجوان زندہ ہو جائے اس قوم کو فتح کے جھنڈے گاڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام. دیکھو، اگر آپ نے ایویں موئی ہوئی آواز جواب دینا ہے تو بات گندے روڑ تو چپ چپ. آپ بھائی کے جذبے کے نعرے پر ایسے جواب دینا ہے تو بولتا خاموش شب جمعہ تو بیان سمجھ کے کرے سو، ایسا ہی تو شب جمعہ تو بیان سمجھ کے سنو. ایسے تو جواب نہیں ہونا چاہیے. اگر نعرہ لگانا ہے تو پھر وج گج کے لگانا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام. جزاک اللہ. دیکھا، آپ بیداری کو ثبوت دینا. میرے معزز دوستو، تحفظ ختم نبوت عنوان ہے. میں چاہوں گا میں آپ کی خدمت میں اسی عنوان پر چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر پاؤں. میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت صرف ہمارا ایمان نہیں ہے، بلکہ جیسے ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے، ویسے یہ عقیدہ ختم نبوت رسول اللہ کا اعزاز ہے، ویسے یہ ختم نبوت رسول اللہ کا مقام ہے، ویسے یہ عقیدہ ختم نبوت رسول اللہ کا مرتبہ ہے.
اور وہ امت کبھی غیرت مند نہیں کہلاتی جس امت کے نبی سے کوئی دشمن اس امت کے نبی کا مرتبہ کھینچنا چاہے، کوئی مخالف اس امت کے نبی کا عہدہ کھینچنا چاہے اور وہ امت اس پہ خاموش ہو جائے، اس کو بے غیرتی تو کہا جاتا ہے، غیرت مندی نہیں کہا جاتا۔ امت محمدیہ غیرت مند امت ہے، امت محمدیہ ایمان والی امت ہے، یہ اپنے نبی کی بات کا تحفظ بھی کرے گی، نبی کے اعزاز کا تحفظ بھی کرے گی۔ اور میرے ساتھیو، عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ اور نظریہ ہے جس کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مکمل نہیں ہو سکتی۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ میں اس پہ دلیل پیش کرتے ہوئے کہوں گا، عقیدہ ختم نبوت قرآن کریم کی آیات میں موجود ہے، عقیدہ ختم نبوت رسول اللہ کی احادیث میں موجود ہے، عقیدہ ختم نبوت صحابہ کرام اور اہل بیت کے فتاوی میں موجود ہے، عقیدہ ختم نبوت آج امت کے اتفاق اور اجماع کی شکل میں موجود ہے۔ اگر رسالت مآب کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں تو ان 14 صدیوں میں کوئی ایک صدی ایسی نہیں ہے جس صدی میں عقیدہ ختم نبوت پر اجماع نظر نہ آئے، کوئی ایک صدی ایسی نہیں ہے جس صدی میں عقیدہ ختم نبوت پر اتفاق نظر نہ آئے۔ میرے دوستو، ضرورت یہ ہے کہ ہم ان دلائل کو جو اللہ کے قرآن میں ہے، ان دلائل کو جو رسول اللہ کے فرمان میں ہے، خود بھی سمجھیں اور آگے بھی سمجھائیں۔ میں اسی دلیل کی بنیاد پہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں قرآن کریم سے پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کھولیے، قرآن کے پہلے صفحات کھولیے، ہمیں عقیدہ ختم نبوت پہ قرآن کریم کے دلائل نظر آتے ہیں۔ مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے خاتم النبیین کامل کے اندر تقریباً قرآن کریم کی 100 آیات ذکر کی ہیں، ان 100 آیات سے عقیدہ ختم نبوت کو مدلل اور مبرہن کیا ہے، اور 100 آیات سے عقیدہ ختم نبوت کو واضح کیا ہے، اور یہ امت کے سامنے یا اردو زبان میں خاتم النبیین کامل کے نام سے یہ کاوش موجود ہے۔ رسالت مآب کی 210 احادیث موجود ہیں، ہر حدیث ختم نبوت کی دلیل ہے، ہر حدیث ختم نبوت کی ایویڈنس ہے، ہر حدیث ختم نبوت کا ثبوت ہے، ہر حدیث ختم نبوت کی بنیاد ہے۔ ہم اس دلائل کو لے کر اگر آگے چلیں تو یقین مانے میرا نوجوان انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے، میرا نوجوان اپنی تجارت میں دکان پہ بیٹھ کے، میرا نوجوان اسکول کالجز میں بیٹھ کے یا اپنی مختلف فیلڈز میں بیٹھ کے وہ دلیل کی دنیا میں ایک ایٹم بم بن سکتا ہے، پر ضرورت یہ ہے کہ ہم دلائل عوام میں سنائیں بھی، سمجھائیں۔ آج ہم دلائل کی بات کریں تو اتنی مشکل انداز میں بعض اوقات دلیل پیش کی جاتی ہے کہ عوام کے سروں سے گزر جاتی ہے، اتنی مشکل انداز میں دلیل کو پیش کیا جاتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ دلیل سمجھائے کیسے۔ میں آپ کے سامنے وہ آسان دلیل پڑھنے لگا ہوں، ان آسان لفظوں سے پڑھنے لگا ہوں جس کو انشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوئے بڑے تو بڑے بچے بھی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کھولیے، پہلا پارہ کھولیے، سورت نمبر 2 سورت البقرہ کھولیے۔ رب کریم نے ایمان کی درجات کی بات کی ہے، رب کریم نے ایمان کی بیسس بتائی ہے، رب کریم نے ایمان کی 3 بنیادوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ترجمہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے ایمان لایا ہے حضور پاک پہ اترنے والے قرآن کے اوپر، صحابہ کا ایمان ہے پہلی کتابوں کے اوپر، اور صحابہ کا ایمان ہے قیامت کے دن کے اوپر، آمد پرشکیہ کے غیوروں۔ یہ 3 باتیں، یہ 3 بنیادیں صحابہ کرام کے ایمان کو رب نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے جو پہلی کتابیں اتری ہے وہ تورات کی شکل میں ہو، پہلی کتاب اتری ہے زبور کی شکل میں ہو، پہلی کتاب اتری ہے انجیل کی شکل میں ہو۔ اللہ فرماتے ہیں
ان کتابوں کے اوپر ایمان رکھنا لازم ہے. یعنی اپنے وقت میں وہ کتابیں سچی تھی، اپنے سچے نبی پر وہ نازل ہوئی تھی. اس کے بعد ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ حضور پاک پہ قرآن اترا ہے، رسالت پاک پہ قرآن نازل ہوا ہے، تو اس قرآن پر بھی ایمان رکھنا ایمان کی بنیاد ہے. اس کے بعد رب فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، قیامت پر ایمان رکھنا یہ ایمان کی بنیاد ہے. پتہ چلا پہلی کتابوں پہ ایمان رکھیں گے، پھر قرآن پہ ایمان رکھیں گے، اس کے بعد قیامت پہ ایمان رکھیں گے. اگر حضور کے بعد نبوت جاری ہوتی، حضور کے بعد رسالت جاری ہوتی، اللہ باپ کی کتاب کی بات کرتے. رب کریم نے باپ کی کتاب کی بات نہیں کی ہے، پہلی کتاب کی بات کی ہے. یہ دلیل ہے حضور آخری نبی ہے، حضور کی کتاب آخری کتاب. میرے دوستو، جب اللہ تعالی نے وما انزل من قبلک نازل کیا، پتا چلا پہلی کتابوں میں ایمان لانا ضروری ہے. اگر حضور کے بعد نبوت جاری رہتی، حضور پاک کے بعد نبوت قائم رہتی، حضور کے بعد نبوت کا معاملہ ہوتا، رب فرماتے وما انزل من بعدک، حضور کے بعد بھی نازل ہوگا. پر پورے قرآن کی الحمد کی الف سے والناس کی سین تک کسی جگہ یہ بات موجود نہیں. نعرہ تکبیر! کھڑے ہو کر اپنے محبوب کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر! شاہین جمعیت حضرت مولانا حافظ حمداللہ صاحب، شاہین جمعیت حضرت مولانا حافظ حمداللہ صاحب. حافظ صاحب پنجاب والے بھی آپ کے جاننے والے ہیں. بخیر لاگ لے حافظ حمداللہ صاحب، بخیر لاگ لے شاہین جمعیت جناب حافظ حمداللہ صاحب. آپ حضرات اب تشریف رکھیں. حافظ حمداللہ صاحب اللہ ان کو خوش و خرم رکھے، وہ تشریف لا چکے ہیں. میرے دوستو، میں بات کر رہا تھا رب کریم نے قرآن کریم میں وما انزل من قبلک نازل کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے پہلی کتابوں پہ ایمان رکھنا لازم ہے. اس کا مطلب یہ ہے پہلی کتابوں کو اپنے ایمان کی بنیاد بنانا لازم ہے. حضور پاک سے پہلے کتابیں سچی تھی، حضور سے پہلے انبیاء سچے تھے، حضور پاک سے پہلے نبی سچے تھے، حضور پاک سے پہلے پیغمبر سچے تھے. تو اللہ نے سچے پیغمبروں کی بات کی ہے، سچے رسولوں کی بات کی ہے، سچے نبیوں کی بات کی ہے. ان پہ نازل ہونے والی کتابیں سچی کتابیں تھی، تب اللہ نے ان کی بات کی ہے. اگر حضور کے بعد کوئی کتاب آنی ہوتی، حضور کے بعد کوئی نیا نبی آنا ہوتا، اللہ ضرور اس کی بات کرتے. اللہ نے وما انزل من بعدک نازل نہیں کیا. آپ پورا قرآن کھولیے، الحمد کی الف کھولیے، والناس کی سین کھولیے، قرآن کریم کے 30 پارے کھولیے، 114 سورتیں کھولیے، 540 رکوع کھولیے، 120 پاؤں کھولیے، 6666 کم و بیش آیات کھولیے، 7 منازل کھولیے. کسی رکوع کے اندر، کسی آیت کے اندر، کسی سورت کے اندر، کسی منزل کے اندر، کسی پارے کے اندر، کسی صفحے کے اندر وما انزل من بعدک نہیں ہے کہ جس سے پتہ چلا حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا. وما انزل من بعدک کا لفظ نہیں ہے حضور کے بعد کتاب آئے گی. جب حضور کے بعد کتاب بھی نہیں ہے، حضور کے بعد نبی بھی نہیں ہے، پھر تیسری چیز کیا ہے؟ رب کریم نے قرآن میں بتایا ہے وبالآخرۃ ہم یؤمنون، اس کے بعد قیامت پر ایمان رکھنا ہے. آمد پور کے غیوروں توجہ رکھنا. پتا چلا پہلی کتابیں آئیں، پھر حضور آئے، حضور کے بعد قیامت آئے گی، نیا نبی پیدا نہیں ہو. اگر آپ وبالآخرہ کی تفسیر حدیث پاک سے لینا چاہیں، قرآن کریم سورۃ انعام آیت نمبر 44، رب کریم کا اعلان ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. محبوب ہم قرآن آپ پہ اترا ہے، تفسیر بھی آپ نے کر دی.
قرآن آپ پہ آیا ہے، وضاحت ایکسپلینیشن تشریح بھی آپ نے دینی ہے، تو حضور پاک کی زبان سے بھی میں اس کی دلیل عرض کر دوں۔ کھولیے جامع ترمذی، حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے واسطے سے حدیث لائے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یوں ہاتھ کو کھڑا کیا، ہاتھ کی 5 انگلیوں میں حضور پاک نے 3 انگلیوں کو بند فرمایا، 2 انگلی مبارک اٹھائی، ایک شہادت کی انگلی، ایک اس کی پڑوسن انگلی، دونوں کو اکٹھا کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں انا والساعۃ کہاتین، فرمایا میں محمد الرسول اللہ اور قیامت یوں اکٹھے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ کیا مطلب؟ جیسے ان 2 انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی نہیں ہے، حضور اور قیامت میں نیا نبی نہیں۔ جو بات اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہی بات رسول اللہ کے فرمان میں ہے۔ میں نے کہا بس ضرورت یہ ہے ہم دلائل کو آسان ترتیب پر اپنی نیو جنریشن کو اویئرنس دیں، اپنی نئے نسل کو آگاہی دیں اور انہیں بتائیں کہ ختم نبوت کی دلیل کیا ہے۔ آؤ حدیث پاک پر آتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں دلیل پیش کرنے لگا ہوں، پیغمبر کا فرمان پیش کر رہا ہوں۔ رسالت پاک نے اپنی شخصیت بتائی ہے، حضور نے اپنے اعزازات بتائے ہیں، اپنے اکرام بتائے ہیں، اللہ کی طرف سے اپنے احترام بتایا ہے۔ حضرت امام مسلم ابن الحجاج القشیری المتوفى 261 ہجری رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں اس حدیث پاک کو جگہ دی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن صخر الدوسی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے 6 وجہ سے مجھے انبیاء سے جو فضیلت دی ہے ان میں پہلی وجہ یہ ہے اوتیت جوامع الکلم، رب نے مجھے کلمہ جامعہ دیا ہے۔ ایک کلمہ ہوتا ہے، ایک کلمہ جامعہ ہوتا ہے۔ کلمہ کا مطلب ہے لفظ ایک بولو مطلب ایک ہو جائے، کلمہ جامعہ کا مطلب ہے لفظ ایک بولو کئی مطلب حل ہو جائے۔ حضور پاک نے اپنا خاصہ، اپنا اعزاز و مقام و مرتبہ درجہ حیثیت و ویلیو دی ہے۔ اوتیت جوامع الکلم، رب نے مجھے کلمہ جامعہ دیا ہے، یہ حضور پاک نے پہلی وجہ دی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہے، اللہ نے مجھے اتنا روب، اتنا دبدبہ، اتنی حیبت دی ہے کہ میرا دشمن وہاں سے کانپ رہا ہوتا ہے، لفظ محمد الرسول اللہ سنتا ہے اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، ذکر محمد الرسول اللہ سنتا ہے وہ مرعوب اور پریشر رائز ہو جاتا ہے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فرمایا روب کے ذریعے رب نے میری مدد اور نصرت کی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، پہلے انبیاء کو اللہ نے عبادت کے لیے مسجد دی تھی، میرے اللہ نے مجھے تمام پاک زمین بطور مسجد بنا کے دی ہے۔ میری امت جہاں ہوگی وہاں پاک جگہ میں نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے۔ پہلی امت کی طرح معبد خانے عبادت گاہوں میں آنا لازمی ضروری نہیں ہے۔ ہاں مسجد قریب ہو وہاں پہ پہنچا جا سکتا ہے، لیکن اگر بندے کے قریب مسجد نہ ہو جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، اور اس کی آگے فضیلت فرمائی ہے وطہورا، اللہ نے مجھے اعزاز دیا ہے وضو کر کے نماز کے لیے آنا پڑے گا، لیکن اگر وضو نہیں ہو سکتا، آپ کے پاس وضو کا سامان موجود نہیں ہے، یا آپ کسی ایسے ایریاز میں ہیں جہاں پانی نہیں ہے، یا آپ پیشنٹ بیمار اور مریض ہیں، آپ پانی کو استعمال کرنے پہ قدرت نہیں رکھتے، وطہورا، پھر قرآن کا اعلان ہے فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پھر تم نے تیمم کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا رب نے اس زمین کو میرے لیے تیمم کا ذریعہ بنایا ہے۔ حضور نے اپنا اعزاز بتایا ہے، فرمایا احلت لی الغنائم، پچھلی امت کے لوگ جہاد کرتے تھے، جہاد میں مال غنیمت جمع ہوتا تھا، وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے، اسے میدان میں رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی جلا کے بسنگر دیتی تو پتا چلتا یہ جہاد تھا، فساد نہیں تھا، اس لیے آسمان سے آگ آئی ہے، وہ مال غنیمت جل جاتا، یہ جہاد کے حق ہونے کی نشانی ہوتی تھی۔ فرمایا لوگوں اب یہ نہیں ہوگا، احلت لی الغنائم، اللہ نے مال غنیمت میرے لیے میری امت کے لیے حلال قرار دیا ہے، اس لیے فقہا کہتے ہیں مال غنیمت احل الحلال ہے،
حدیث پاک میں ہے رزق کی تحت رمحی، فرما اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کی نوک کے نیچے رکھا ہے. تبھی تو پیغمبر کا نام نبی السیوف ہے، تبھی تو حضور کا نام نبی الملاحم ہے، تبھی تو نبی کا نام نبی السیف ہے. فرما اللہ نے مال غنیمت حلال کر کے مجھے دے دیا ہے. یہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے مقامات بتائے. فرمائے لوگوں یہ مقام کیوں ملے ہیں؟ فرمایا وجہ یہ ہے وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے. ختم نبوت کے تاج سے مجھے تاج دار کیا ہے، ختم نبوت کے تاج سے مجھے تاج دار کیا ہے. ختم نبوت کے تمغے میرے کندھوں پہ سجائے گے، مجھے آخری نبی بنا کے رب نے دنیا میں بھیجا ہے. پتا چلا جو انبیاء کو مقام نہیں ملے وہ حضور کو ملے، جو باقی انبیاء کو درجے نہیں ملے حضور کو ملے، جو باقی انبیاء کو مرتبے نہیں ملے حضور کو ملے، جو باقی انبیاء کو ویلیوز نہیں ملی حضور کو ملی. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ باقی مقتدی ہیں، حضور ان کے امام ہیں، باقی پیچھے ہیں، حضور آگے ہیں. لیکن ایک وجہ جو رسالت نے اپنی زبان سے دی ہے وہ وجہ ختم بہ النبیون ہے، وہ وجہ ختم نبوت ہے. پتا چلا حضور آخری نبی ہے تبھی اتنے رتبے حضور کے اوپر عطا کیے. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عصمت اسلام. اگر آج کوئی ختم نبوت کا چور بنتا ہے، تھیف آف آور عقیدہ، ہمارے عقیدے پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، تو وہ صرف عقیدے کا ڈاکو نہیں ہے، وہ حضور پاک کی پگڑی کا دشمن ہے، حضور کی عزت کا دشمن ہے، حضور کے تاج کا دشمن ہے، حضور کے اعزاز کا دشمن ہے. وہ صرف عقیدے کا ڈاکو نہیں ہے. میں نے کہا میں آیت بھی دوں گا، حدیث بھی دوں گا. آیت اور حدیث ہو گئی. آؤ اس آیت اور حدیث پر ہمارے اکابر نے کتنا عمل کر کے دنیا کو دکھایا ہے. وہ حضور پاک کے دور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان تک ایک روشن باب جس ابوبکر کے لیے کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ. آپ جمعہ کے دن خطبے میں منبر پہ آسا پکڑے ہوئے خطیب سے حدیث سنتے ہیں. فرمائے ارحم امتی بے امتی ابو بکر. یہ ارحم اس میں تفضیل ہے، اسے انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے. ارحم امتی، پوری امت کی رحمتیں، شفقتیں، نرمیاں ترازو کے ایک پلڑے میں، اور ابو بکر کی نرمی ایک طرف تو ابو بکر سب پہ حاوی. اتنا مقام ابو بکر کا. لیکن اس ابو بکر صدیق نے منکرین ختم نبوت کو نیزے کی انی پہ رکھا. آپ پورے دور نبوی کا مطالعہ کریں، جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان میں اموات کتنی ہوئی ہیں، کتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں، تو 739 کا فیگر ہے، 740 بھی نہیں ہے. 739 پیپلز جو قتل ہوئے صحابہ اور کافر ملا کے، یہ دور نبوی کی اموات ہے. لیکن ابو بکر صدیق کے اکیلے دور میں جب ختم نبوت پہ مسلمان نے ڈاکہ ڈالنا چاہا تو ابو بکر صدیق نے وہاں 2 جنگیں لڑوائی ہیں. آج بھی ریاض اللہ آپ کو لے جائے سعودیہ کا دارالخلافہ، اس کے 100 کلومیٹر ادھر جبیلیہ ہے، 100 کلومیٹر ادھر الخرج ہے. یہ دونوں جگہ میدان یمامہ سجا تھا. ایک جگہ اکرمہ رضی اللہ عنہ سے واسطہ تھا، دوسری جگہ حضرت ابو دجانہ اور حضرت خالد ابن ولید سے ٹکر تھی جہاں پر مسلمان قتل ہوا. تو 26,000 کافر قتل ہوئے ہیں، 1200 نبی کے صحابہ شہید ہوئے. نعرہ تکبیر. شہدائے ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، مسلمان اول سیدنا صدیق اکبر، محافظ ختم نبوت سیدنا صدیق اکبر. نعرہ تکبیر. ابو بکر صدیق اگرچہ نرم ہے لیکن حضور کی چوکیداری پر اتنا گرم ہے. یہ ابو بکر نرمی والے خلافت کے دور کی بات ہے. یوں پہرا دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. میں ایک ہفتہ قبل ریاض میں تھا اور میں نے وہیں پر الخرج میں بھی اور جبیلیہ میں بھی، وہاں جب پہنچا میں نے زید ابن خطاب کے نام سے ایک روٹ دیکھا. یہ حضرت عمر کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کی قبر آج بھی ختم نبوت کے محافظین میں وہاں موجود ہے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جس نے اپنے سینے پر کے بجائے کمر پہ تیر کھائے تھے، کیونکہ حضور کی طرف منہ کر کے حضور کو بچایا ہوا تھا عہد میں، کمر پہ تیر کھائے. کسی نے کہا وہ عاشق تو سینے پہ کھاتا ہے، آپ نے کمر پہ تیر کھائے تو پلٹ کے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا
اور اگر سینے پہ اس وقت تیر کھاتا تو پیٹھ میرے نبی کو ہو جاتی۔ اس کی قبر مبارک بھی آج وہی ہے، اور وہاں پر حضرت براء ابن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی کی قبر ہے، جن کے لیے امام ابن کثیر نے البدایہ کی 7ویں جلد میں لکھا ہے کہ 4 چھوٹے چھوٹے خوبصورت حسین مہجبین دل نشین بچوں کا ابا تھا جو موتیوں کی طرح خوبصورت تھے۔ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حضرت براء نے کہا تھا، بیٹا حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی، میں نے اپنے نبی کے تاج کا پہرا دینا۔ آج ان کی قبور مبارکہ وہاں ہے، آپ جائیں تو ایک منظر سامنے آ جاتا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کا نرم دور خلافت ہے، تو اتنی پہرہ داری کی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پہرہ داری ہے، اور وہیں سے لے کر آج تک یہاں آ جائیے، ہر جگہ ہمارے علماء نے اپنا کردار پیش کیا ہے، اپنا کریکٹر پیش کیا ہے۔ میں صرف 2 باتیں کر کے بات مکمل کرنے لگا ہوں، توجہ۔ ایک تو اس ضلع کی جس جگہ میں ٹھہرا ہوں، یہ آپ ہی کے احمد پور شرقیہ سے یہ 1934-35 کا جو فیصلہ ہم مقدمہ بہاولپور سناتے ہیں، یہ یہاں سے اٹھا تھا۔ مولانا الہی بخش رحمہ اللہ یہاں سے تھے، ان کی صاحبزادی غلام عائشہ یہیں سے تھی، اور عبد الرزاق بےمان قادیانی میں یہیں سے تھا۔ جب وہ قادیانی نہیں بنا تھا، مولانا الہی بخش نے اپنی بیٹی صاحبزادی کا رشتہ دیا تھا، رخصتی سے پہلے وہ مرزائی بن گیا۔ حضرت نے نکاح کے فسخ کے لیے اسی احمد پور شرقیہ کے لوئر کورٹ میں کیس داخل کیا تھا۔ انگریز گورنمنٹ تھی، انگریز نے قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دیا تھا، کیونکہ قادیانی انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، تو اپنے آقاؤں نے اپنے غلاموں کی عزت کی لاج رکھی تھی۔ پھر یہی کیس بہاولپور گیا تھا، جج محمد اکبر خان رحمت اللہ علیہ کی عدالت میں گیا تھا۔ وہاں پر پورے ملک سے علماء کو بلایا گیا، وکلاء کو بلایا گیا، قانون دانوں کو بلایا گیا، تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کو نواب محمد صادق نے ڈاویل سے یہاں بلایا تھا۔ علامہ باوجود بیمار تھے اور یہاں آئے تھے۔ 25 فروری 1932 کا جمعہ جامع مسجد صادق میں پڑھایا تھا، پھر عدالت میں کیس لڑا تھا، اور علامہ نے تاریخی چیلنج کر کے کہا تھا کہ یہ قادیانی جھوٹ بولتے ہیں، ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ پھر قادیانی مناظر جلال الدین شمس جو ایڈوکیٹ اور وکیل بھی تھا، اس نے جج کو مسلم الثبوت کی شرح فواتح الرحمود سے حوالہ دیا تھا، اس کے ہاتھ میں کتاب تھی۔ علامہ انور شاہ رحمہ اللہ کے پاس کتاب نہیں تھی۔ علامہ نے فرمایا یہ کتاب دیکھ کر بھی جھوٹ بول رہا ہے، اس کتاب میں یہ لفظ نہیں ہے۔ تو پھر اسی بہاولپور کی عدالت میں جج نے کہا تھا، انور شاہ کشمیری آپ کی بزرگی اپنی جگہ، لیکن تیرے ہاتھ میں کتاب نہیں ہے۔ وہ بار بک ریڈ کر رہا ہے، کتاب سے پڑھ رہا ہے۔ تو احمد پور کے غیوروں، علامہ انور شاہ نے کہا تھا میں سید زادہ ہوں، حسنی حسینی سید ہوں، اللہ کی عظمت کی قسم مصطفیٰ کی نبوت کی لاج رکھتے ہوئے کہتا ہوں، میں نے 35 سال پہلے اس کتاب کو پڑھا تھا۔ جلال الدین اس کتاب سے یہ حوالہ نکال دے، انور شاہ اپنی موت لکھ دے گا۔ اور پھر فرمایا تھا مجھے چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے نواب صاحب فیصلہ رسول اللہ کے حق میں آئے گا۔ اور پھر وہی ہو گیا کہ فیصلے سے 2-4 روز پہلے قادیانیوں نے اپنا مدعی عبد الرزاق کو خود قتل کر دیا، اور عدالت میں درخواست جمع کرا دی کہ مدعی کا مرڈر ہو گیا ہے، لہٰذا کیس کو بند کر دیا جائے۔ تو نواب صادق صاحب نے وہ کلا کو اکٹھا کر کے دلائل دیے کہ مدعی مر بھی جائے مقدمہ نہیں مرتا۔ تو پھر وہ فیصلہ آیا، اسلام جیت گیا اور کفر ہار گیا۔ تم بہاولپور کے ہو، تم احمد پور شرقیہ کے ہو، کیوں رات کو سوتے وقت اپنے بچوں کو یہ نہیں سناتے؟ آج رات کو سوتے وقت ناراض نہ ہونا، میری گھر کی مائیں کہتی ہیں بچہ سمپو ہوا ویسیا، ہم ڈرانے کے لیے، میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں درد دل سنا رہا ہوں۔ ہم ڈراتے تو ہے بچوں کو، لیکن ان بچوں کو سناؤ نا بیٹا تم اس عظیم تحصیل سے ہو جس کی وجہ سے عدالت عالیہ قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار دیا۔ آج ہم اپنی اولادوں کو بتائیں، اپنی نسلوں کو بتائیں، سب سے بہتر اعلیٰ افضل اشرف اکرم تعلیم یہ ہے کہ اولاد کو والدین بیٹھ کے دینی تعلیم سکھائیں، اللہ کی بات سنائیں، نبی کی بات سنائیں۔ تو آج ہم آپ کی اس تحصیل کے واقعہ دنیا میں بتاتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کی ڈیٹیل نالج تفصیلی معلومات نہیں ہے
تو حضرت مولانا اللہ وسایہ دامت برکاتہم العالیہ نے 3 جلدوں میں چھاپ دیا مقدمہ بہاولپور. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ اسٹیج پہ جا کے آپ ان سے لے سکتے ہیں, ان کے اسٹال پہ لے سکتے ہیں. آپ یہ رکھیے, اور ہر گھر کی ضرورت ہے. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جتنے ساتھی بیٹھے کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو اگر کرو گے. عقیدہ ختم نبوت اپنی اولاد کو بتاؤ گے, اپنے ساتھیوں کو بتاؤ گے, اپنے علاقے کو بتاؤ گے, آپ تک یہ بات سناؤ گے, اپنی نسلوں تک یہ تعلیم دو گے. جزاکم اللہ. اور دوسری اور آخری بات, اب جب یہ ختم نبوت پہ موجودہ دور میں ڈاکہ لگنے لگا تھا, موجودہ دور میں جب 8 فروری 2024 کو الیکشن کا اعلان ہوا, جس چیف جسٹس نے اعلان کروایا اسی نے الیکشن سے صرف 2 دن پہلے 6 فروری 2024 کو اس دھرتی کا متنازع ترین فیصلہ جاری کیا, اور وہ فیصلہ رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ڈاکہ تھا. تو اس نے سوچا کہ ہم الیکشن کے ٹریفک کے اندر, زندہ باد مرد آباد کے رش کے اندر ہم اپنے ٹرک بس کو چلا کر آگے نکال لیں گے, لیکن مسلمان جتنا بھی گیا گزرا ہو, جتنا گناہگار خطا کار کیوں نہ ہو, وہ رسول اللہ کا غدار نہیں ہوتا. اور پھر مسلمان اٹھے اور مسلمانوں نے تحریک چلائی, لیکن جس نے سب سے پہلے آواز اٹھائی ہے, جس نے سب سے پہلے پریس کانفرنس کی ہے, جس نے سب سے پہلے چیف جسٹس کے غلط فیصلے کو کنڈیم کیا ہے, اللہ نے آپ کے منہ میں زبان دی ہے تو نام لیجئے اس کا. بولیے بولیے, پورا مجمع غیرت مندی کے ساتھ جواب دے. جس نے سب سے پہلے چیف جسٹس کے غلط فیصلے پہ پاؤں کا ٹھڈا مارا ہے, کیا نام ہے؟ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان, محافظ ختم نبوت مولانا فضل الرحمان, محافظ پاکستان مولانا فضل الرحمان. جب میرے تکبیر, جب ہمارے قائد نے یہ اعلان کیا تو مجھے آج بھی ان اینکرز کے چہرے یاد ہیں. حافظ صاحب موجود ہیں, مزید اس پر حافظ صاحب بھی بات فرما سکتے ہیں. مجھے شاہزیب خان زادہ جیو پہ بیٹھتے ہوئے بولتے نظر آیا, منصور علی خان اپنے چینل پہ بولتا نظر آیا کہ جی مولوی فضل الرحمان اپنی سیاسی شکست کا بدلہ لے رہا ہے. آئین یوں کہتا ہے, قانون یوں کہتا ہے, بائی جوڈیشری یوں ہے, بائی کانسٹیٹیوشنلی یوں ہے. یہ اس طرح کے منہ چہرے کر کر کے ان لوگوں نے بات کی تھی, لیکن پھر وقت نے ثابت کیا تمہاری اپنی باتیں اپنی جگہ, تمہاری سارے ڈپوس نے اپنی جگہ, عدالت بھی وہی تھی, کٹہرا بھی وہی تھا, عمارت بھی وہی تھی, کیس بھی وہی تھا, جج بھی وہی تھا, پینل بھی وہی تھا. وہیں پہ بیٹھ کے جج کہہ رہا تھا کہ ہم نے مولانا آپ لوگوں کی بات نہیں پڑھی, اگر ہم پڑھ لیتے تو ہم سے غلطی نہ ہو سکتی. سنیں, یہ ابھی فیصلہ چھپ کے آ گیا, اگر آپ کو نہ ملا ہو آپ ابھی ڈاؤن لوڈ کیجئے, سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ڈاؤن لوڈ کیجئے. آپ کو یہ فیصلہ 10 صفحات میں 10 اکتوبر 2024 کا فیصلہ آپ کو ملے گا, جب چیف جسٹس, سابق چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ نے اس نے لکھا ہے ہم سے غلطیاں ہوئی, ہم نے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی کی تحریر کو نہیں پڑھا, ہم سے غلطی ہوئی, اپنے علماء کے رائے کو نہیں لیا, ہم سے غلطی ہوئی. جب مولانا نے وہاں پر اپنی باتیں پیش کی تو وہی چیف جسٹس تھا جو کہہ رہا تھا مولانا پلیز آپ ہماری ہیلپ کیجئے, ہماری رہنمائی کیجئے, سماعت کے آخر تک عدالت میں آپ ہمارے ساتھ قائم موجود رہیے گا. اور پھر مولانا رہے. آج لوگ کہتے ہیں جی مولوی کا کوئی کردار نہیں ہے, اس ڈیسیجن کو پڑھ لو, صفحہ نمبر 2 پر آرٹیکل 2 پہ پہلا نام مولانا فضل الرحمان کا اس نے لکھا ہے. میں اس دن ایک جگہ بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا جی اس میں تو باقی علماء کا ہے, اجی مولوی صاحب کا کیا ہے؟ میں کہا تیری ابے دا نام لکھا بھی ہے, اسے جج لکھا ہے, اسے کورٹ لکھا ہے, اسی ویب سائٹ لکھا ہے, پھر بھی نظر نہ آئے. ہاں بغض فضل الرحمان ایسی بیماری ہے جس کا علاج شاید حکیم لقمان کے پاس بھی نہ ہو. یہ تو بات ہم سمجھتے ہیں, لیکن اگر اللہ نے انصاف کے لیے بولنا دیا ہے نا تو پھر اس بولنے پر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس نے کام کیا. میں اسی دن اپنے سفر عمرہ سے واپس آ رہا تھا 22 اگست 2024, جس دن یہ فیصلے کے لیے مولانا اسلام آباد میں تھے. اس سے ایک دن پہلے میں نے لوگوں کو حرم کعبہ میں طواف کرتے ہوئے روتے دیکھا. مجھے ایسی فیملیز ملی ہیں جنہوں نے کہا میری ان چھوٹی بچیوں اور بچوں نے بھی روزہ رکھا ہے کہ قائد ملت کو نوٹس ہوا ہے اور عدالت بلا رہی ہے, چیف جسٹس کا تکبر آسمان کو چھو رہا ہے,
ہم تو اس لیے روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں دعا گو ہیں، چھوٹے بچوں کے ہاتھ اٹھوائے ہوئے ہیں، اللہ ان معصوموں کی وجہ سے ختم نبوت زندہ باد کرا۔ اور پھر وہی ہوا، رب کریم نے کرم کیا۔ میں اپنی بی اے کے بعد LLB کر چکا ہوں، میں پوری ترتیب پر آئین کو جانتا ہوں۔ ہماری آئین میں نظر ثالث نہیں ہے، نظر ثانی ہے، ریویو پٹیشن ہے، ریویو پر ریویو نہیں ہے۔ اور یہ ریویو پر ریویو نہ بنا تو چیف جسٹس نے اپنی عزت بچانے کے لیے کہا یہ تیسری نظر نہیں ہے، بس ہم اپنی فیصلے میں غلطیوں کو درست کر رہے ہیں۔ یہ تاریخ بدلی ہے، تاریخ بدلی ہے۔ پاکستان کی پوری ہسٹری میں یہ کام نہیں ہے، اور یہ کام کیا تو اس نے کیا جسے سیاسی مولوی کہتے ہیں۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان۔ تو پھر میں آپ سے گزارش کرتے ہوئے کہوں گا، جس وقت آپ لوگ ووٹ کے ڈبے میں پرچی ڈال رہے ہو تو اس وقت ذرا سوچا کرو کہ صرف گھر کے سامنے بنی ہوئی نالی کا معاملہ نہیں ہے، گھر کے سامنے چلتے ہوئے روڈ کی بات نہیں ہے، میرے کسی بچے کی نوکری کا چکر نہیں ہے۔ میں پہلے حضور کا امتی ہوں، بعد میں احمد پور شرقیہ یا ضلع بہاولپور کا سٹیزن اور رہائشی ہوں۔ مجھے دیکھنا چاہیے میرے نبی کا وفادار کون ہے، بے ایمان کون ہے، ذرا اس پر دیکھا کریں۔ آپ کا حق بنتا ہے، آپ کی ترتیب۔ مجھے تو اپنے ووٹ پر خوشی ہوئی، میرا تو سر فخر سے بلند ہوا کہ اللہ کا کرم، کل ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان کے غیوروں نے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو جتایا تھا، تو پھر انہوں نے قادیانیت کی منجی ٹھوک کے رکھی تھی۔ 7 ستمبر 1974 کو تفصیلی صحت کا عدالت نہیں، اسمبلی سے قانون بنوایا تھا، اور آج اسی کی نسل اس قانون کو بچا رہے ہیں۔ میرے دوستو، جب حق ہے تو پھر بات کہنی چاہیے۔ محافظ اول ختم نبوت ابو بکر سے لے کر محافظ آخری نہیں، قیامت تک محافظین آتے رہیں گے، لیکن ہمارے دور میں جس نے وج گج کے بات کی ہے وہ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ تو میرے دوستوں، میں پوری بات کا خلاصہ پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ میں نے بات چلائی تھی نوجوانوں، عقیدہ ختم نبوت پہ اویئرنیس کے لیے، آگاہی کے لیے، دلائل کے لیے آپ کوشش کیجئے، علماء سے رابطہ کیجئے، روزانہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بھی نکالیے، پر علماء سے بیٹھ کے ختم نبوت سمجھیے اور اپنی اولاد کو سمجھائیے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر، دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔